ٹھیک ہے علیہ، یہ تو میرے سوال تھے، تو جی سر۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے دیکھیں، ہماری دونوں دفعہ جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسی تفصیل نہ گفتگو ہو پائی ہے ہماری، اور نہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے کبھی بات تیز ہو جاتی ہے تو وہ ہو نہیں پاتی ہے، تو میں چاہوں گا میں 2 4 منٹ آپ سے لوں، اس کے بعد پھر آپ جو میرے جی جی، بسم اللہ کریں۔ جو میں بھی اس کے حوالے سے پھر آپ مجھے ذرا گائیڈ بھی کر دیں گے اور آپ اپنا بسم موقف اللہ، بھی بسم اللہ، بیان آپ کر بات دیں کریں گے۔ جناب، بات کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی آیت ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں یا اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اس وقت ظاہر نبی سے خطاب ہے ان کا، اور ان سے فرما رہے ہیں کہ یہی ہے میرا، جیسے قل ہذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہی کام ہے، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا، کیا وہ دین انہوں نے مکمل صحابہ تک پہنچایا، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ مکمل دین جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پہنچایا۔ تو اللہ یاری صاحب، اس میں پھر میں دوبارہ میرا ایک ہی سوال یہ دوبارہ اٹھے گا کہ جب انہوں نے ان تک اپنا دین پہنچا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دیا، تو اب اس آیت کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حق بنتا تھا کہ وہ پورا کا پورا دین باقی امت تک بھی پہنچایا، جیسے اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اپنا دین اللہ کا دین پہنچا دیا، تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دین بھی پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور فرمایا کہ یا اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا، اب غائبین تک دین پہنچانا ان کا کام ہے، مطلب صحابہ کا کام جو اس وقت موجود تھے۔ تو بقول آپ کے کہ تو تمام صحابہ نے پورا دین نہیں لیا، تو جن صحابہ نے لیا تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے وہ دین۔ پھر میں اس میں ایک عقیدہ ہے آپ لوگوں کا جو تقیہ کر کے عقیدہ ہے تقیہ کا، تو اس حوالے سے اگر تقیہ کے عقیدے کو دیکھا جائے تو آپ کی تقیہ کے حوالے سے جو کتب میں لکھا ہوا ہے، کہ میں آپ کو ایک حوالہ دے سکوں اگر ایک سیکنڈ۔ اچھا، اصول کافی کا ہے صفحہ نمبر 482، جس میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں، جس میں 9 حصہ دین تقیہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر 10 حصہ دین ہے اور اس میں 9% جو دین ہے وہ تقیہ میں چھپا ہوا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا اپنے وقت میں یا اپنے دور خلافت میں یا جب بھی تقیہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 9% دین تو چھپائے رکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک اور روایت ہے امام باقر سے، وہ منسوب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ ٹھیک ہے، تقیہ کرنا میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں مجھے تو نہیں پتا، میں چاہتا ہوں کہ اس توسط سے تمام جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی یہ جان سکے کہ کیا ہم تقیہ صرف اس لیے کریں کہ ہم اپنی جان بچائیں، حالانکہ ہمیں تو دین پھیلانے کا حکم دیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا اور انہوں نے تقیہ نہیں کیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول آپ لوگوں کی جو بھی عقائد ہے شیعہ عقائد کے اعتبار سے، کہ انہوں نے تقیہ کیا، اور باقی ائمہ بھی تقیہ کرتے آئے اور تقیہ کرتے، ایون کہ یہاں تک آپ لوگوں کی باقی ایک روایت میں بتاؤں کہ اچھا، اس میں ایک باب امام جعفر میں فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے محتاج ہے، مطلب دین کے لیے جو بھی مذہب، جیسے اب ان کے پاس مذہب تھے اس کے لیے بھی ہمارے محتاج ہے، تو پھر یہ تو میرے خیال سے یہ انہوں نے دین کے ساتھ زیادتی یا ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ زیادتی کی کہ 9% دین چھپائے رکھا اور 1% دین ہم تک پہنچایا۔ جی
جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی آپ کا. آپ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں فرمایا اللہم حلا البلغت، تو صحابہ نے کہا جی آپ نے تبلیغ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر صحابہ کی جو تعداد تھی بہت زیادہ تھی. حجۃ الوداع میں بہت سارے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شرف حاصل کریں کہ انہوں نے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد حج تھی جو جس میں وہ مناسک حج بھی سکھا دیے نا. تو عرب لوگ، اور پیغمبر نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں اس کے بعد دنیا سے میں نے چلے جانا ہے. تو بہت سارے لوگ آئے تھے، فتح مکہ بھی ہوا تھا، بہت سارے قبائل بھی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے. تو یہ لوگ آئے تھے، تو اکثر لوگوں کا دین کے ابتدائی ہوئے نئے نئے مسلمان تھے. یعنی اس وہاں پہ اکثریت دیکھے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھا ہے حجۃ الوداع میں. تو ان لوگوں سے فرمایا کہ میں نے دین پہنچایا نہیں پہنچایا. تو لازمی بات ہے ان کو پورے دین کے جتنے تفاصیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں، ان لوگوں کو تو نہیں پہنچا. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو صحابی موجود تھے حجۃ الوداع میں ہر ایک کا علم مساوی پیغمبر کے علم کے برابر، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کو کتنا پائن کر دیا، کتنا نیچے کر دیا. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ بھائی جتنا ایک شخص دو مہینے پہلے مسلمان ہو اسی کے برابر. ٹھیک ہے نا. یہ جو وہاں پہ فرمایا کہ میں نے دین پہنچایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا علم پیغمبر کے سینے میں ہے وہ سب کے سب ان سب کو پہنچا دیا. یہ کسی کا ادعا نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے. آپ کی اپنی جماعت کے علماء اس بات کے مدعی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچایا لوگوں کو، اصول دین فروع دین جتنے وہ سیکھ سکتے تھے سکھا دیا سب کو. ٹھیک ہے نا. اب ہر ایک آدمی ہر کچھ نہیں سیکھ سکتا، قرآن کی ہر آیت نہیں سیکھ سکتا، قرآن کی ہر آیت کی تفصیل نہیں سیکھ سکتا. انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں قیامت تک وہ سب کے پاس نہیں، ہر صحابی کے پاس نہیں. یہ بہت واضح بات ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہماری کتابوں سے، وہ یہ فرمایا امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ یہ ہے ان یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے میں تقیہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی دین کے اکثر مسائل میں اگر انسان کو خطرہ ہو تو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت ہے. مثلا ایک جگہ پہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ کو قتل کر دیں گے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. کسی جگہ پہ آپ اگر شیعہ اذان کہتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے تو اس میں آپ شیعہ اذان نہ پڑھو بھائی. ٹھیک ہے نا. آپ یا مثلا ہندوؤں کے محلے میں چلے جاتے ہیں، ہندو آپ کو پکڑ لیتے ہیں بھائی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں، چھپا لیتے، اپنا کلمہ ہی چھپا لیتے ہو. یہ آپ کی شریعت میں جائز ہے. یہ نہیں فرمایا کہ دین کا بھائی کہ یعنی یہ وہاں پہ دیکھیں بعض چیزیں ان میں تقیہ نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص مجھے مجبور کر دے کہ کسی مسلمان کو میں قتل کروں، اگر میں قتل نہیں کروں گا اس کو تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس میں کوئی تقیہ نہیں ہے. مجھے خود قتل ہونا پڑے گا چاہے وہ دوسرا مسلمان کتنا ہی گناہ کار فاسق ہی کیوں نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں کہ اس کو قتل کروں. یا مثلا وہ مسائل جو خود جماعت مخالفین میں وہ خود اختلافی ہے، مثلا مسح علی الخفین، جراب چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے وہ پہن کر اس پہ مسح کرنا، یہ خود جماعت مخالفین میں کیا اختلافی مسئلہ ہے. وہ سب اس طرح نہیں کرتے، تو اس پہ کوئی تقیہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ مسح نہیں کرتا چمڑے والے موزے پہ، چمڑے والے جراب پر، تو اس سے اس کا تشیع ثابت نہیں ہوتا. یا مثلا بیئر پینے میں، نبیذ پینے میں خود، کیونکہ بیئر کا پینا، نبیذ کا پینا جماعت مخالفین کے نزدیک کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ بیئر پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے. اس زمانے میں بالخصوص پہلی اور دوسری صدی میں تو بہت سارے پیتے تھے. تو یہ مسئلہ کیونکہ اختلافی ہے تو اس میں تقیہ نہیں ہے، شیعوں کو پینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے مخالفین خود نہیں پیتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فرمایا کہ 9 حصوں میں تقیہ ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہے، وہ ایک حصہ وہ ہے جن مسائل میں تقیہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو قتل کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے نا. باقی سب امور میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں بھائی. اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کے ناموس کو خطرہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ تقیہ کر سکتے ہیں. اچھا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بلے لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
کہتے ہیں کہ آپ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کی جگہ، اور جو شخص یہ کام کر لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی ہدایت پہ نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے تقیہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت، آپ شیعوں پہ الزام لگاتے ہیں، بھئی یہ قرآن نے خود فرمایا۔ اب ملاحظہ کریں بخاری میں اسی آیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں، اس کتاب الاکراہ ہے، کتاب الاکراہ ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 کو لا کر الا ان تتقوا منہم تقاتن، اس کے ذیل میں خود بخاری صاحب نے لکھا وہی ہے تقیہ، یہ تقیہ، دیکھو بھائی یہ بخاری نے خود بولا تقیہ۔ وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، بخاری نے یہاں پہ روایت کیا کہ تقیہ جو ہے کب تک ہے؟ قیامت تک جائز ہے، تقیہ ہوتا رہتا ہے، تقیہ شریعت کا جز ہے، قرآن نے فرمایا، اسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو چھپایا، بالکل دین کو نہیں چھپایا۔ دیکھیں یہ کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے جو فرمایا ہے کہ وہ انفارمیشن، میں نے یہ عرض کی خدمت میں، وہ انفارمیشن جو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا حامل صرف امام ہو سکتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا، انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان، زمین و آسمان کی خبر پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دیں گے۔ قیامت تک جتنی دردیں ہیں ان کی دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جتنے مشکلات ہیں ان کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ علیہ السلام عام مسلمانوں کو سکھاتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سمندر کو وہ کوزے میں داخل کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بھائی جو دین انہوں نے نہیں چھپایا، الحمدللہ توحید ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، ارکان دین اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ کی عبادت کریں کیسے کریں اہل بیت علیہ السلام سے، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق و نکاح کے احکام، معاملات کے احکام، سب مسائل دین قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وہ پورا انفارمیشن نہیں ہے، وہ پورا علم نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے سینے میں تھا، کیونکہ ہم اس کے حامل ہو ہی نہیں سکتے جی، ہم محدود ہیں، وہ علم لا محدود ہے۔ آپ کہہ دینا کہ سمندر کو کوزے میں کیوں، مٹکے میں کیوں داخل نہیں کیا، بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین نہیں سکھایا، جتنا لوگ متحمل ہو سکتے تھے، حمل کر سکتے تھے، ان سے زیادہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، نور سے، معرفت سے، دین کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے صفات اور معرفت سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و معرفت سے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا جواب ہے جی، بسم اللہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا، میرا سوال آپ سے آواز آپ کی بہت ٹوٹ رہی ہے بھائی، آڈیو آپ کی بہت ٹوٹ رہی ہے راہیل بھائی، نزدیک ہو جاؤں گا، ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ بات کریں دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو تقیہ کا آپ بتا رہے ہیں کہ جو تقیہ ان چیزوں کا جہاں پر تقیہ جائز ہے، جیسے اپنی جان بچانا یا جو بھی آپ نے بیان کیا، میرا سوال یہ تھا کہ جو دین میں 9 حصے تقیہ میں چھپے ہوئے ہیں، تو وہ تو دین چھپا ہوا ہے نا، دین کا علم تو نہیں بتا رہے آپ، دین چھپایا ہوا۔ اب وہ کیا چیز ہے جو 9 حصے، ایک حصہ دین کو ہم تک نہیں پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر دین کہاں گیا؟ ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس پہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہماری پہلے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ، کہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جب صحابہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے وہ قرآن پہ رکھ دیا اپنے پاس کہ قیامت تک تم نہیں دیکھ سکو گے، اور اب یہ جو ہے وہ جو قرآن ہے وہ امام معصوم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، پھر یہ تو وہ تقیہ ہی ہو گیا کہ وہ جو قرآن بھی انہوں نے، حالانکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے مسئلے ایک امامت کا ہے پورے قرآن کا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے یہ قرآن ہمارے نزدیک، ہم جیسے ہماری ہمارے نزدیک ہم کامل سمجھتے ہیں، آپ لوگ ناقص سمجھتے ہیں، کیونکہ
آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی 17,000 سے زیادہ آیات، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن میں کو بتایا رہی ہے، اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اور جو آپ لوگ مجھے روایت دیکھتے ہیں وہ روایت بتا کسی کے صحابہ بھی اس چیز کے قائل ہے تو قرآن میں نقصان ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پھر اگر تقیے میں پورا قرآن ہی چھپا لیا گیا تو پھر تو دین تو پہنچے گا ہی نہیں ہمارے تک، تو دین کیسے آیا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے کہ نیو دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ کہ انسان، جی سر بولیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں یہ روایت کے لیے جو میں نے آپ کو تو اس بتایا کو ہے۔ میں نے مطلب آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہاں نہیں وہ ہے، مطلب کسی آپ حدیث میں نہیں ہے کہ دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا ہے۔ دیکھیں، دین کے 9 حصوں میں تقیہ ہوتی ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں، اذان میں تقیہ کر سکتے ہیں، روزے میں تقیہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں تقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک شخص جو تقیہ کرتا ہے، تقیہ کا مراعات کرتا ہے، اس کو ایمان کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، ٹھیک ہے نا؟ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا۔ وہ کسی وہ جملے یہ بنتے ہی نہیں، یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیت لہ، حدیث تو یہ ہے، اس میں یہ تو نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا، یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ جی ہاں، آپ حدیث کا غلط ترجمہ کریں، اس سے کوئی بھی معنی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ غلط ہے، وہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ نہ وہ حدیث کو وہ کہہ رہا ہے۔ جی حدیث کا حوالہ دے رہا ہاں، ہوں، آپ وہ حدیث اور جہاں تک اور قرآن آپ مجید فرقان حمید کا تعلق ہے، اس کے نقصان کا، تو اس کے متعلق میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں میرے بھائی، آپ کی اپنی کتب میں آپ کی اپنی کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے یہاں پہ علماء آئے ہیں، آپ سب لوگ ادھر جانتے ہیں کہ تحریف قرآن پر مجھ سے مناظرہ کرنے، آج تک آپ کا ایک مولوی ثابت ہی نہیں کر سکا کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ہاں نقصان قرآن کے روایات زیادہ ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور عبد الرحمن السویتی، جزء سادس، چھاپ دار الفکر، 2011 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، تفسیر سورہ احزاب میں وہ کیا فرماتے ہیں، میں نمونے کے طور پہ دکھا دیتا ہوں۔ عبد الرزاق نے مصنف میں 43، اور سعید ابن منصور عبداللہ ابن احمد فی زوائد مسند میں، ابن منیع اور نسائی اور ابن منذر ابن الانباری مصاحف میں، اور دار قطنی فی الافراد میں، حاکم نے روایت کی اور کہا صحیح بھی ہے۔ ابن مردوی نے بھی روایت کی، ضیاء نے فی احادیث المختارہ کہ وہ کہتا ہے اس کی سب احادیث صحیح، اس نے بھی روایت کیا۔ زر سے کہ زر نے کہا کہ ابی ابن کعب نے مجھ سے کہا کیف تقرأ سورۃ الاحزاب او کم تعدها، سورۃ احزاب کو کس طرح تلاوت کرتے ہو، یا کہ اس کی کتنی آیات ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کے 73 آیات ہیں، 73۔ فقال ابی قد رأيتها وانها تعادل سورۃ البقرہ، ابی نے کہا کہ میں نے سورہ احزاب کو دیکھا تھا، یہ سورہ بقرہ کے برابر تھا طول میں۔ سورہ بقرہ کے 200 کتنے 86 آیات ہیں نا، 285 86 آیات ہیں، وَأَكْثَرُ مِن سورۃ البقرہ۔ پھر کہا نہیں، یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا، 300 400 آیتیں، کتنی آیتیں تھیں اس کی؟ اور اس میں یہ بھی آیت تھا الشیخ والشیخ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور کتنے اور دوسرے اقوال، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غلط بات ہے، کوئی ہے اس کی نہ کوئی دلیل ہے۔ جہاں تک نقصان قرآن کا تعلق ہے، آپ کے علماء ادھر بہت آئے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی، آج تک کوئی شیعہ کوئی مخالفین کا مولوی نہیں آیا کہ قرآن کو وہ آپ کے مذہب میں سالم اور کامل ثابت کر سکے۔ جی سر بولیں، میں نے آپ کو راہیل صاحب، جی ہاں۔ 785 میں نے اصول کافی کا حوالہ دیا، صفحہ نمبر 785۔ آواز آپ کی بہت خراب ہو گئی پہلے کے مقابلے میں، میں آڈیو آپ آپ کے سے عرض بہت، کر رہا ہوں جی کافی کا حوالہ کیا ہے، اصول کافی ہے، صفحہ نمبر
482 اس میں یہ اصول حدیث کافی لکھی کے دو ہوئی ہے۔ جلد ہے نا، کون سے جلد، ایک یا دو میں؟ چلو میں لے کے آتا ہوں، میں خود لے کے آتا ہوں، آپ پڑھیں حدیث پڑھیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کی بات ہے، مقصود ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں جن میں اب یار راہیل بھائی ذرا مائک دیکھو اپنا۔ ہماری کیا ہے؟ لیکن موبائل آپ دیکھیں، آپ صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، میں اور قریب ہو جاتا ہوں، میں کیمرے کے اندر آ جاؤں گا نا۔ اب میں کہا اچھا جی راہیل صاحب پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ جی حدیث یہ تھی کہ حضرت جعفر صادق سے روایت موجود ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے تقیہ پہ چھٹا ہوا ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ جی خطیہ کیا کرتا ہے؟ جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ ہاں وہ دیندار نہیں ہے، جی ہم صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ دین کے 9 حصوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، حدیث ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ الجزء الثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، باب التقیہ۔ باب التقیہ میں جو ہے ملاحظہ کریں، یہ پہلی حدیث ہے۔ پہلی حدیث آپ نہیں پڑھے، آپ دوسری حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک منٹ اس کے لیے فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ تو اس میں یہ ہے میرے بھائی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یا ابا عمر ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ میں ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ایک شخص اگر دینداری کرتا ہے نا، دینداری کرتا ہے، اگر وہ تقیہ کر لیتا ہے تو اس کو ایمان کا، اسلام کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، 10 درجات میں سے 9 درجوں پہ وہ حائل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تقیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ، اپنی اتنا ثواب ہے، تو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں میں سے بچا دی، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ آپ دین کے 10 حصوں میں سے 9 میں تقیہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، جو تقیہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے ابھی بخاری صاحب کو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ تقیہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک فرمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے واجب ہے۔ وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں تقیہ کر سکتے ہیں، الا فی النبیذ، بیئر پینے میں، بیئر پینے میں نبیذ وہ ہوتا تھا، وہ عرب جو ہے کھجور سے یا جو سے یا گندم سے ڈرنک بناتے تھے، وہ اس سے آدمی زیادہ پی لیتے تو مست ہو جاتا، اس کو بیر کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ والمسح علی الخفین، اور چمڑے والی جو ہے جراب پہ، اس پہ آپ مسح کریں، اس پہ تقیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مخالفین بھی یہ مسئلہ ان میں اختلافی ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، باقی سر چیز میں آپ تقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں کو میں سے 9 حصوں کو چھپا دیا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟